السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام دین فطرت اور اس کے سارے احکام زندگی کے سارے جامع 8 پہلوؤں پر محیط ہیں۔ اس میں ہم لیتے ہیں سب سے پہلے عبادات۔ ان عبادات کا اثر بھی ان حکموں کے مطابق ہو تو اس کے اندر اور باہر، ہم کہتے ہیں اسلام پر اور ایمان پر، دونوں پر اس کا امپیکٹ پڑے گا۔ اور جو بیسیکلی جو عبادات ہیں ان کا رنگ بھی بہت اچھا بن جائے گا، اور باقی معاملات میں جس کو ہم کہتے ہیں معاملات ہیں، سیاسیات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاشیات ہیں، سوشیالوجی ہے، معاشرت ہے، بین الاقوامی امور ہیں، ان تمام پہلوؤں پر پھر اس کا وہ امپیکٹ جو عبادات کا ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ اگر نظر نہیں آتا تو پھر عبادت میں کچھ کمی ہے۔ وہ عبادت کے اندر موجود جو روح ہے عبادت کی، تقوی والی، خشیت والی، اللہ سے ڈرنے والی، اس کے وضو میں کوئی کمی ہوگی، اس کی نیت میں کمزوری ہوگی، اس کے معاملات میں کچھ نہ کچھ اثر کمزوری والا ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام معاشرت، اور اس نظام معاشرت کا اثر مسلمان کا نماز کی جماعت کی صورت پہ بنتا ہے، اور اس میں وہ اچھی طرح اللہ کی بندگی کو سمجھ کر، تقوی اختیار کر کے، پاک صاف ہو کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز۔ اور وہ تمام مختلف نسلوں کے، مختلف قبیلوں کے، مختلف علاقوں کے اور مختلف بولیوں کے لوگ جب حرم کعبہ کے طواف کرتے ہیں تو اس میں وہ پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو دنیا بہت نیچے رہ جاتی ہے، وہ بہت بلند ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمان کا شیوا جس میں وہ عصبیت کی طرف جاتے ہیں، قوم پرستی کی طرف جاتے ہیں، وہ اسلام کے نعرے کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو کہ قرآن کی تشریح کے سلسلے میں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی پر اللہ نے جو 4 مشن اتارے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کے لیے دعا کی تھی، جس کسی نے عصبیت کی طرف آواز لگائی، قوم پرستی کی طرف، نسل پرستی کی طرف، عصبیت کی طرف، وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ کیونکہ آپ کے سامنے منافقوں کی کوشش تھے، ایک جنگ سے آتے ہوئے کچھ منافقوں نے یہ نعرہ لگا دیا تھا، تو اس کے جواب میں قوم پرستی جاگ گئی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ہوئی تھا فوراً، اور آپ نے فرمایا یہ تو تم سے ہم نے چھڑا لیا تھا اور اس جگہ سے ایمان اور یقین بھر دیا تھا، پھر تم قوم پرستی کی آواز لگاتے ہو۔ سنو خدا کی قسم، جو اس قوم پرستی کی طرف، عصبیت کی طرف، اس نسلیت کی طرف، اس لسانیت کی طرف جو بھی جائے گا وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اگر وہ اس پہ مر گیا تو جہالت کی موت مرے گا۔ لیس منا من دعا الی العصبیہ ولیس منا من مات علی العصبیہ۔ تو مسلمان ملک جتنے ہیں 60 سے اوپر، ان کو جو نظریہ ہے وہ ایمان کا ہے، اور اس کی پہچان کے لیے وہ الگ الگ علاقے بنے ہوئے ہیں۔ ورنہ تو جنگ عظیم دوم سے پہلے تو ایک خلیفہ کے محتاط تھے، دشمنوں کی سازشوں سے وہ تقسیم ہو گئے، لیکن اصل قومیت ان کی ملت کے طور پہ ہے۔ اس لیے جو بھی اس نعرے کی طرف جائے گا، نبی کا فرمان موجود ہے، تیز تلوار کی طرح ان کی گردن اڑا دے گا۔ اور اگر اس نے بچنا ہے اور اللہ کی رضا اور اللہ کے سامنے محشر میں جانا ہے تو یہ نظریہ ان کو چھوڑنا ہوگا، اور وہ تمام لوگ اپنی اسمبلیوں میں ایک قوم بن کر رہیں اس جمہوریت میں کہ جس میں حزب اختلاف، حزب اقتدار ہوتی ہے۔ اسلام کے نظام میں معاشرت میں مشاورت ہوتی ہے، اور مشاورت میں کسی قسم کی عصبیت نہیں ہوتی۔ جو عصبیت کی آواز لگائے گا یا نعرہ لگائے گا یا تانے دے گا، وہ دور ہو چکا ہے اسلام کی تعلیمات سے، اور وہ اپنی خیر منائے۔ محشر میں جائے گا تو وہاں اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا یہ منافق ہے۔
تو وہ تو مارا جائے گا، اس نے تو کچھ بھی، اس کا کچھ نہیں بچنا۔ بہت اہم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سرور عالم کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں، اور اس کے مطابق اپنے اعمال، اپنی معاشرت، اپنی سیاست، اپنی جمہوریت، یہ تمام چیزیں ہم استوار کریں۔ غیر جمہوری، غیر اسلامی مسلمان ملکوں کے اندر چل رہے ہیں، ان کا اللہ کرے گا قلہ کما ہو جائے اور قوم جاگ جائے، مسلمان امت جاگ جائے اور یہ جہالت کی باتیں ساری چھوڑ دیں، تو ان کی بقا بھی ہو جائے گی۔ کہ حضرت عیسیٰ نے آ کر اس کو ٹھیک کرنا ہے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں۔